مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ سب چلتے ہیں وقت کی رفتار کے پیچھے پیچھے، وقت خود ہی چلتا ہے سرکار کے پیچھے پیچھے۔ برادران اسلام و سنیت، السلام علیکم ورحمۃ السلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو روزی دیتا ہے، موت اور زندگی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا ساجی کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے اس عظیم پیغمبر پر جو جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے وہ انہی کے صدقے میں دیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس محبوب معظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کی نچھاور کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام اور بانی دارالعلوم فیضان مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب قبلہ اور اہل سنت کی معزز عوام، ہم اور آپ ہر سال کی طرح پھر ایک کثیر مجمع کے ساتھ اپنے اس عظیم دارالعلوم کی سالانہ کانفرنس اور جلسہ دستار بندی کا حسین منظر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب کا اس علاقے کے اوپر ایک عظیم احسان ہے کہ وہ
دارالعلوم کے ساتھ میں اتنی عظیم کانفرنس بھی ہر سال آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اپنے سنیوں کے جلسوں کا رواج یہ ہے کہ بغیر سبحان اللہ کہے ہو نہیں پاتے، تو مجھے کہنا نہ پڑے اپنے آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں کتنی آواز تمہارے اندر، پتہ چلا کہ ہاں سنیوں کا جلسہ ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور سبحان اللہ 6 بچوں کی دستاویز، ہاں 6 بچے یہاں پہ فارغ ہو رہے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو، دل خوش ہو گیا، ذرا جھوم کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے اس عظیم دارالعلوم سے اس سال 6 بچے فارغ ہو رہے ہیں، جن میں 5 جو ہیں وہ مولوی کی جن کو دستار بندی دی جائے گی، اور 1 حافظ قرآن بنے گے۔ ہر لفظ کو سینے میں اتارو تو بنے بات، جی بھائی، ہر لفظ کو سینے میں اتارو تو بنے بات، اور طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور جب میں نے شعر پڑھ دیا تو ایک اور سن لو۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اور ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ تو یہ حافظ اور عالم بنانے کی فیکٹری علامہ یونس صاحب نے آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کا حفظ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو سرکار کی زبان کی بولی، اور سرکار کی زبان وہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور قرآن کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی تھی تو بہت دیر تک اس کا نشہ اترا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی سننے کے بعد یہ حس محسوس ہو۔ قرآن کے تعلق سے ایک مرتبہ پہلے کہہ دو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، دل کی دنیا جھوم جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ اس کا ایک حصہ، اس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے قرآن دے کر چھوڑا نہیں ہے اسے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی اس کا فیضان جاری ہے، اب بھی اس کے اجالے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قرآن کو تھام کے دیکھو تو، قرآن کو پکڑ کے دیکھو تو، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دیکھو تو یہ قرآن کی تعلیم اس مدرسے میں دی جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان، بالکل میں کہتا ہوں ان کے اوپر ہزاروں رحمتیں اللہ کی نازل ہوں، پروردگار عالم ان کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، جو قرآن کی تعلیم والے مدرسوں کے اندر اپنے دامے درمے قدمے سخنے اپنا سب کچھ صرف کرتے۔ اگر ہم نے اس مدرسے کے لیے، اس دارالعلوم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی پیسہ صرف کر دیا ہے تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے اللہ پر، بلکہ اللہ کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمارا پیسہ خرچ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دی۔ آپ
کا ایک ایک پیسہ قیمتی ہے. اور میں حضرت علامہ مولانا یونس صاحب جو مجاہد سنیت ہے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ ایسے ماحول کے اندر فضاؤں میں آندھیوں کے اندر چراغ جلانے کا کام انہوں نے کیا ہے کہ سارے طرف گھٹا ٹوپ اندھیریوں کے اندر سنیت کے چراغ کو روشن کرنے کی ٹھانی ہے، اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ دنیا چاہے آندھیاں چلاتی رہے ہمارے اوپر، چاہے کیسے ہی حملے ہوتے رہے، اس تحریک محمدی کو، اس رسول اللہ کے مشن کو مٹانے کی ناکام کوششیں ہوتی رہیں، لیکن جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم محمد مصطفیٰ کی تحریک کو آگے بڑھاتے رہیں گے. جب تک ہماری رگوں کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں گے، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت دارالعلوم فیضان مصطفیٰ سرزمین محمدی، نعرے تکبیر، زندہ باد بھی زندہ باد. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد. جی بے شک. تو یہاں آپ کے بچوں کو جو قرآن کی حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ذمہ داری انہی کے اوپر نہیں ہے بلکہ سب کی ذمہ داری ہے، اور اس کا آپ کو بھرپور خیال رکھنا ہے. میں جب بھی یہاں پر آیا میرا دل تو باغ باغ ہو گیا. اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، شاید کسی کو اچھی نہ لگے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے ہزاروں جلسوں سے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک چلتے ہوئے اچھے مدرسے سے ہوتی ہے. جی بے شک. سبحان اللہ. چاہے میری بات کسی کو پسند آئے نا، دارالعلوم کے جہاں پر حضور علیہ السلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات، یہ علم دین کا سیکھنا سکھانا فرض ہے نہیں، کیسا ہے؟ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا. ایسا ہی نہیں ہے کہ خالی چندہ ایک کام چل گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا بھی جائے گا یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو نماز سکھائی کہ نہیں سکھائی، آپ نے اپنے بچوں کو رمضان کے روزے رکھنے کے طریقے بتائے کہ نہیں بتائے، آپ نے صحیح قرآن ان کو پڑھنا سکھایا کہ نہیں سکھایا. ہر مسلمان کے اوپر اپنے بچے کو کم سے کم قرآن صحیح پڑھانا اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جو مسائل دینیہ شرعیہ ضروریہ ہیں ان سب کو سکھانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس بات کو یاد کر لو، آج کے جلسے کے اندر یہ پیغام لے کر جاؤ، ہر مسلمان کے اوپر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانا فرض ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. میں نے جو آیت کریمہ اور حدیث پاک تلاوت کی ہے، آج آپ کی اس کانفرنس کے اندر ایک بہت عظیم ہندوستان کی مشہور شخصیت تشریف لائی ہوئی ہے، حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب رضوی، جو پورے ملک کے اندر جن کی ایک الگ پہچان ہے، اور پورے ہندوستان میں کونے کونے کے اندر لوگ ان کو جانتے مانتے ہیں. نیٹ کے اوپر ان کی تقریریں سنی جاتی ہیں، جانے کتنے لوگ ان کی تقریریں سن کے عقیدہ باطلہ سے توبہ کر چکے ہیں. میں حضرت مولانا یونس صاحب کو داد دوں گا کہ اتنی عظیم ہستی کو انہوں نے اپنے جلسے میں بلا لیا. ہم لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے انشاءاللہ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ سبحان اللہ کہو. آج میں کچھ پریشان ہوں، آواز میری کچھ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سنیں گے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی، اگر قرآن کی آیت اور حدیث دونوں